اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہے، اور وہ ٹاپک بظاہر سیاسی ہے لیکن اصل مقصد پھر بھی وہی تعلیم عامہ اور پبلک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ آج 5 جولائی ہے، اور بیشتر جو دوست احباب ناظرین ہیں ان کو اس تاریخ کی پاکستان کے حوالے سے اہمیت کا پتہ ہوگا، لیکن جنہیں نہیں پتہ، 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے گرفتار کر لیا تھا۔ اب جو لوگ اس ٹائم پہ جوان تھے، پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، وہ اس زمانے کی صورتحال سے کافی اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ میرا بنیادی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی سے تھا، اور اس ٹائم پہ میرے فیملی میں کافی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایکٹیو تھے، دوست فیملی ممبرز اور دوست احباب بھی تھے۔ تو ان میں سے کافی جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ کافی مشکلات سے گزرے، جیل وغیرہ گئے، اور وہ جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنے۔ اور وہ جو صورتحال تھی آج اس کے اوپر فوکس کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میری ویسے بھی جو اپروچ ہے اور وہ یہی ہے کہ جو بندے مر جاتے ہیں میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، حالانکہ جو بندے لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی اس حوالے سے بات کرنا اور ان کے جو بھی لائے عمل تھا اس کے اوپر ڈسکشن کرنا، تنقید کرنا، کچھ سبق سیکھنا اس سے، وہ اہم ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں بندے جو ہیں اسی طریقے سے ہم سوسائٹی سیکھتی ہے، اگلے بندے سیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں تھوڑی سی ہیزیٹیٹ کرتا ہوں۔ آج جو فوکس بیسیکلی میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے۔ اصل میں اس زمانے میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ایک سسٹم جو ہے وہ کریٹ کیا۔ اس سسٹم کو سہولت کی خاطر جو ہے وہ میں لفظ استعمال کروں گا ضیاءزم۔ اب پاکستان میں بہت ساری جو میں آپ سے چیزیں ڈسکس کروں گا وہ پہلے سے موجود تھیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی حد تک غیر مربوط تھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو انٹینسٹی تھی، ان کی جو شدت تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو ضیاء الحق کے دور حکومت میں کیا ہوا کہ وہی چیزیں جو ہیں وہ شدت بھی اختیار کی انہوں نے، وہ منظم بھی ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پوری جو ہے وہ آپ اسے کہہ لیں کہ ایک مکتبہ فکر بن گیا، ایک سوچ بن گئی، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی بن گئی۔ تو وہ جو پورا سسٹم بنا اس کو ضیاءزم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں صرف ضیاء الحق نہیں تھا انوالوڈ، اس میں یقیناً ہمارے اپنے ملک کے جو ہے وہ سینئر فوجی افسران اور بھی ہوں گے، اس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی ہوں گے، اس میں وہ سیاستدان بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، اور مذہبی رہنما کہ جو اس وقت ضیاء الحق کے قریبی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی لوگ، امریکہ کا چونکہ اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے، اور وہ بہت ساری دونوں ممالک ایک دوسرے کی بہت زیادہ معاونت بھی کر رہے تھے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اس پروسیس میں انوالو تھے، اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیز اتنے جیسے کہتے ہیں کوہیرنٹ طریقے سے ہوئی، اور پھر جس وقت وہ کوہیرنٹ طریقے سے ہوئی اور پھر جس وقت ٹائم آیا تو ضیاء الحق کو بھی سین سے ہٹا دیا گیا۔ تو وہ جو سارا سسٹم ہے وہ اس کے پیچھے کافی دماغ تھے، یعنی اب اس میں کیا ہوا، وہ جو چیزیں جو ہوئیں وہ بیسیکلی ان کو سمپلسٹی کی خاطر میں 5 جو ہے ایلیمنٹس آپ کے سامنے ان کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔
اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پہلے سے تھے، لیکن وہ اتنے منظم نہیں تھے، اتنی شدت نہیں تھی ان میں، اور ضیاء کی حکومت جو ہے اس میں یہ پورا سسٹم پھر بنا۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ تھی تفرقہ بازی۔ پاکستان میں تفرقہ بازی بہت عرصے سے ہے، پورے ریجن میں ہے، پورے اسلامک ورلڈ میں ہے، لیکن ضیاء الحق کا جو دور تھا اس میں تفرقہ بازی جو ہے اس کو ایک ہوا ملی۔ اس کی اندرونی وجوہات بھی تھیں اور اس کی بیرونی وجوہات بھی تھیں۔ اس میں خصوصی طور پہ جو فرقہ واریت سب سے زیادہ بڑی وہ تھی شیعہ ورسز اسٹرانگ اینٹا شیعزم، یعنی ایک دوسرے کو مارنے والا جو گروپ ہے، یعنی اس حد تک شدت والے جو گروپ ہے، تفرقہ جو پرستی ہے، تو اس میں نئے جو ہیں وہ ریلیجس تفرقہ بازی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل پرپزز کے لیے جو لینگویج بیسڈ پالیٹکس ہے اور تفرقہ بازی ہے، اس میں MQM کی مثال ہے آپ کے سامنے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو وہ ریجنل اور علاقائی اور جیوگرافک جو سیاست تھی، اور وہ جو ہے وہ تفرقہ بازی جو ہے اس کو ہوا دی گئی، وہ سندھی ورسز پنجابی اور یہ جو ماحول بنا، اور سندھی ورسز جو ہیں وہ کراچی اور حیدرآباد والے، اور تو یہ جو تفرقے کی جو پوری ایک دو بنیادیں، یعنی دو بنیادی طور پہ، ایک جو ہے وہ نسلی یا علاقائی اور دوسری جو ہے وہ مذہبی، انہوں نے شدت اختیار کی۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ کافی سارے سیاسی انسینٹیوز تھے، اور مین جو سیاسی انسینٹیو تھا وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے جو پیپلز پارٹی تھی وہ تو ظاہر ہے وہ اگینسٹ تھی ضیاء الحق کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اور پولیٹیکل بھی پارٹیز جو تھیں جو ضیاء الحق کے اگینسٹ تھیں، ان کا زور کس طریقے سے کم کیا جائے۔ دوسرا تو اگلی جو یعنی تفرقہ بازی ہو گئی، مذہبی سیاست جو ہے وہ خوب عروج بھی ہوئی۔ تیسرا جو اہم چیز جو ضیاء ازم کے ساتھ آئی وہ یہ تھی کہ جو سیاستدان ساتھ نہیں دے سکتے ان کو اپریس کیا جائے، ان کو تباہ کر دیا جائے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سین سے ہٹا دیا جائے، چاہے اس کے لیے عدالتوں کی ضرورت پڑے، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ قید کرنا پڑے بندوں کو، چاہے ڈرا دھمکا کے ملک سے بھگانا پڑے، جو بھی صورت حال ہے، اگر تو وہ جو بھی حکومت کا نقطہ نظر ہے، اور چاہے وہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ جی کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے جو کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، اگر وہ اختلاف بھی ہے اور اگر کوئی پارٹی زور دیتی ہے اس کے اوپر تو اس کو اپریس کر دیا جائے۔ یہ جو اپریسو پالیٹکس ہے یہ ضیاء ازم کے اندر جو ہے یہ ایک عروج پہ پہنچی۔ اگلا جو ہے امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ، اور یہ پوائنٹ آپ کو میں اسٹریس کروں گا کہ آپ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پوائنٹ ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو پرابلم ہے، ضیاء ازم سے پہلے ٹاپ باٹم پالیٹکس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ باٹم ٹاپ پالیٹکس بھی تھی۔ یہ میں جو ٹرمز استعمال کر رہا ہوں یہ جنرل ٹرمز ہیں، باٹم ٹاپ اور ٹاپ باٹم کی، بہت ساری جگہوں پہ سائنس میں بھی سوشیالوجی میں بھی یہ استعمال ہوتی ہیں۔ ٹاپ باٹم پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو امپاور کر دیتے ہیں یا اس بندے کے اندر خود اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ امپاورڈ ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، خوب پیسہ بہاتا ہے، اور یکدم جو ہے وہ ایک گروپ بنا لیتا ہے، اور وہ گروپ بنا کے جو ہے وہ سیاست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ٹاپ باٹم اپروچ ہے۔ ڈیموکریسی میں ٹاپ باٹم اپروچ نہیں چلتی، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل، یعنی بندے جو ہیں وہ سماج جو ہے، جو عام معاشرے کے بندے ہیں، وہ اپنے آپ میں سے بندوں کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی بیسیکلی جو ہے، آپ جتنے بھی ملکوں میں ڈیموکریسی کامیاب ہے، آپ ان کا پچھلے 10 20 40 سال کی ہسٹری کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے اس میں آ جاتا ہے، نیوزی لینڈ آ جاتا ہے، امریکہ بھی
بھی آ جاتا ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بندے جو ان ملکوں میں سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، وہ باٹم سے اوپر آئے ہوئے ہیں. وہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے جو ہیں وہ ورکر تھے، وہ اپنی کمیونٹیز میں کام کرتے تھے. پھر پارٹی پالیٹکس میں انہوں نے حصہ لیا. پھر پارٹی کے اندر چونکہ ڈیموکریسی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے ان کو اوپر لیول آ گیا، اور پھر وہ بڑے نام بن گئے یا بڑی پوزیشن ان کو مل گئی. یہ اصل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف بندے آتے ہیں. ضیاء اعظم نے جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بنایا، ایک سیٹ اپ بنایا کہ باٹم ڈاؤن پالیٹکس کا. چونکہ جیسا کہ پچھلے پوائنٹ میں وضاحت کی ہے کہ ضیاء الحق جو ہے، یا جو بھی وہ ایک گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ، وہ پولیٹیکل اپوزیشن نہیں ٹالریٹ کرتے تھے، اوپریسو سیاست تھی. تو جو بھی پولیٹیشنز جو کمیونٹی لیول سے اوپر بن کے آئے ہوئے تھے، وہ چونکہ ڈیموکریٹک بندے تھے، ان کے لیے ڈکٹیٹرشپ جو ہے ان کو نہیں پسند تھی. تو وہ لامحالہ کچھ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. ان میں بھی شامل تھا، مطلب ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، میں ایکٹیو بھی تھا، لیکن میں نسبتاً خاموش تھا اپنے کچھ احباب اور اپنے کچھ فیملی ممبرس کے مقابلے میں. اور کچھ جو ہیں وہ بھاگ گئے، کچھ جو ہے مجبوراً انہوں نے چھوڑ دی سیاست یا حکومت کو جوائن کر لیا. لیکن وہ ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ بندوں کو سین سے ہٹا دیا. اس خلا کو، ایک تو خلا کو فل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کے لیے تو پولیٹیشنز چاہیے، لیڈرز چاہیے. تو اب اگر آپ بڑے بڑے جو پولیٹیکل نام ہیں ان کو بندوں کو ہٹا رہے ہیں تو آپ کس کو لائیں گے؟ آپ ٹاپ باٹم والے ماڈل کسی بندے لائیں گے. یعنی اس ٹائم پہ بہت بڑا جو پولیٹیکل نام سب کو پتہ ہے، نواز شریف کو پروموٹ کیا گیا. نواز شریف کو ٹاپ باٹم ماڈل سے پروموٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر پارٹی کو پروموٹ کے لیول پہ پروموٹ کیا گیا. تو یہ بیسیکلی یہ ماڈل جو ہے یہ لاگو کیا گیا. دوسرا جو ہے امپورٹنٹ چیز جو ضیاء اعظم کے اندر آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹاپ باٹم پالیٹکس عروج پہ پہنچائی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پولیٹیکل مہرے جو ہیں، یعنی بندوں کو انسینٹیوائز کرنا کہ وہ پالیٹکس میں آئیں، ان کو گروم کرنا. چاہے ظاہر آئے گا تو وہی کہ جس کو پہلے سے شوق ہوگا، جس کو لیڈر بننے کا شوق ہوگا، تقریریں کرنے کا شوق ہوگا، بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے کا شوق ہوگا، وہ آئے گا. تو ایسے بندوں کو دیکھنا کہ کون ہے کہ جو کمپیٹیبل ہے ان کے ساتھ یا کمپیٹیبل ہوگا، اور اس کو پھر گروم کرنا ایک سیاسی مورے کے طور پہ. یہ جو 5 چیزیں ضیاء اعظم نے انٹروڈیوس کروائیں، اور میں ان کو پھر ریکیپچر کرتا ہوں. پہلی تفرقہ بازی، دوسرا ریلیجس پالیٹکس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جانا، تیسرا جو ہے وہ اپریسو پالیٹکس کے جو پولیٹیکل گروپس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپریس کرنا، چوتھا جو ہے وہ جمہوریت کو جو کہ ٹپیکلی نیچے سے اوپر کی طرف ڈیولپ کرتی ہے، اس کے بجائے اوپر بندے لا کے بٹھانا اور نیچے اس کو ڈیولپ کرنا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی پسند کے مورے جو ہیں ان کو اسپیشلی گروم کرنا. یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو تب سے، یعنی لیٹ 1970s سے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بری ثابت ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے اب نواز شریف کی آپ کو میں نے مثال دے دی. نواز شریف جو ہے وہ ٹاپ باٹم پالیٹکس کا بندہ تھا. موروں کی جہاں تک بات آتی ہے، عمران خان کو سیاست میں انٹرسٹ تھا. عمران خان کے پہلے بھی کنیکشن تھے سیاست میں آنے سے پہلے ملٹری سے، اپنے کرکٹر ہونے کی وجہ سے پبلک میں بھی اس کا ایک مقام تھا، اور اس کو گروم کیا گیا. اب جو اس کو گروم کر کے تو پالیٹکس میں لایا گیا، تو وہ پچھلے مورے کو ریپلیس کرنے کے لیے لایا گیا.
یہ جو ہیں جو پیپلز پارٹی کا جو گروپ تھا، بیسیکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ اس پورے ضیاء اعظم کا ڈیفائنٹ گروپ تھا، تو اس کو حتی الامکان جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں جو بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، وہ بھٹو کے جو بیٹے تھے وہ پتہ نہیں کن حالات میں اور کیا صورتحال بنی، اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن وہ دونوں مر گئے. پھر جو ہے وہ بے نظیر جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے بے نظیر وہ ووکل تھی، وہ اس ضیاء اعظم کے خلاف ووکل تھی. وہ ضیاء اعظم والی جو سیاست ہمارے ملک میں ہے اس کے لیے وہ تھریٹ تھی. somehow وہ بھی ایریڈیکیٹ ہو گئی. اب وہ کس طرح ہوئی وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس مطلب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس میں مفروضے ہی ہیں. تو پیچھے آ گیا زرداری. اب زرداری جو ہے وہ اس کی بیگم بھی سیاست میں مر چکی ہے، اور اس کا جو بیگم کا والد جو ہے وہ بھی سیاست میں مر چکا ہے. تو اور زرداری ہمیں پتہ ہے کہ زرداری جو ہے وہ جو اسٹانچ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہوتی ہے، شروع میں وہ اس مزاج کا بندہ نہیں تھا. تو ہی کمپرومائزڈ، اور وہ اس لیول تک اس نے کمپرومائز کیا. اور اس کے ظاہر ہے اس کے اپنی کوئی ہسٹری بھی ہوگی، اس کے اوپر وہ بہت سارا وہ کمیشنز وغیرہ کے بھی وہ اس کے مشہور ہے کہ وہ لیتا تھا. somehow he became a part of this whole process. تو ہمارے پاس جو ہے 3-4 بڑے نام ہیں. زرداری جو ہے وہ چاہے کمپرومائز کر کے آیا ہے، چاہے وہ کتنا جو ہے وہ ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، کتنا نہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن نواز شریف جو ہے وہ اسی پروسیس کے ذریعے اوپر آیا ہے. عمران خان بھی اسی پروسیس کے ذریعے اوپر آیا ہے. جو مذہبی لیڈر ہیں مثلا فضل الرحمان صاحب ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ وہ والی سیاست تھی کہ جو ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے بھی، ضیاء اعظم سے پہلے بھی ہوتی تھی. یہی مذہبی گروپ جو ہیں ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور وہ سب کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سسٹم، یہ ضیاء اعظم ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اور میرے خیال میں جب تک یہ سسٹم نکلتا نہیں ہے اس وقت تک جو ہے وہ ہم ڈیموکریٹیکلی پروگریس نہیں کر سکتے. میں فارن پالیسیز کی نہیں بات کر رہا، میں جیو پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا. میں جو نیشنل ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں عوام میں سے لیڈر اٹھ کے اوپر آتا ہے اور وہ عوام کا خیال رکھتا ہے، وہ نہیں بن سکتا. وہ اس واسطے نہیں بن سکتا کہ جب ٹاپ ڈاؤن ماڈل آپ انٹروڈیوس کروا دیں سسٹم کے اندر، تو پھر پیسہ اور پاور جو ہے وہ پالیٹکس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جب پیسہ اور پاور پالیٹکس کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو بندے پیسے اور پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وہ آتا ہے وہی سیاست میں گھس جاتا ہے. جو لوگ اپنے دیہاتوں میں، قصبوں میں، کانسٹیچوئنسیز میں دل لگا کے، محنت کر کے، قابلیت کے ساتھ کام کر کے اوپر آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے. اب اس ویڈیو کا سے میرا مقصد صرف جو ہے وہ یہ پوائنٹ اجاگر نہیں کرنا، بلکہ میرے پاس ایک لائحہ عمل ہے. اور وہ لائحہ عمل میرے پاس ابھی کا نہیں ہے، وہ لائحہ عمل پچھلے متعدد سالوں سے میرے ذہن میں ہے. اور چند قریبی دوستوں کو پتہ ہے کہ 4-5-6 سال پہلے جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی گروپ کے طور پہ بھی ہم نے لانچ کرنے کا سوچا. اس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن وغیرہ بھی لکھا. اور پھر وہ ارادہ اسی واسطے ڈراپ ہو گیا کہ گراؤنڈ ریالٹیز بڑی تلخ ہیں. وہاں پہ اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے ٹاپ ڈاؤن ماڈل آف پالیٹکس، اور وہ عوام کے دماغوں کو اتنا کرپٹ کر چکا ہے کہ وہاں پہ عوامی پالیٹکس کرنا جو ہے وہ پریکٹیکلی اس ٹائم پہ امپاسبل ہے. لیکن پھر بھی میرے جو 8 پوائنٹ کا مین 8 پوائنٹس ہیں میرے پاس کہ جن کو اب سمرائز کر کے میں نے 8 پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم دل لگا کے کوشش کرنا شروع کریں، اور پڑھے لکھے لوگ کریں جن کو سماجی ڈیولپمنٹ کا شوق ہے، وہ کوشش کرنا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ اللہ بہتری لائے گا اور ہمارے پاس ایک اچھا ڈیموکریٹک سسٹم ڈیولپ ہوگا. وہ جو ہے پہلی بات جو ہے اس میں پہلا ہائی لائٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تفرقہ نہیں.
तफरका जो है वो माशरे के लिए तबाही का सबब बनता है, चाहे वो नस्ल का हो, रंग का हो, मजहब का हो, ज़बान का हो। किसी तरह का भी जो तफरका है वो को किसी भी कौम, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, कोई भी हो, उनके लिए तबाही करता है। इसी वास्ते कुरान पाक के हवाले से, इस्लाम के हवाले से तफरके को बहुत बुरा समझा गया है। मुसलमानों का काम है कि वो एक दूसरे को इकट्ठा करें। ये जो सियासी जो तफरीक की होती है, इसके ज़रिए मेरे भाइयों, अवाम, ये लोग कंट्रोल किए जाते हैं। तफरका नहीं होगा, आपके ऊपर जो लीडर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं उनका कंट्रोल कम हो जाएगा, आपको अपनी सोच बेहतर हो जाएगी। इस वास्ते तफरका जो है वो क्रिएट किया जाता है ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से शियों को सुन्नियों से लड़ाने वाले मौलवी बैठे हैं, और वो इसी वास्ते बैठे हैं कि वो तफरके के ज़रिए अपनी वो दुकानदारी चला सकें, सियासत में भी इसी तरीके से है। जो तफरका क्रिएट करता है वो अपनी सियासत के लिए कर रहा होता है। दूसरा जो है वो भी एक बेसिक एथिकल पॉइंट है, इस्लामी पॉइंट है, और वो ये है कि बोतानबाजी नहीं करनी, गलत बयानी नहीं करनी। यानी आप जिस वक्त किसी के ऊपर बोतान लगा रहे होते हैं और अगर वो बोतान गलत हो तो बेसिकली वो बोतान की सजा अल्लाह ताला आपको देगा। तो ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि अब सोशल मीडिया बहुत कॉमन है, ये जो एक ट्रेंड है कि इधर से कोई बात सुनी, चाहे उसमें कोई हकीकत है कि नहीं है, बस चूंकि वो दिल को भा गई है, क्योंकि वो आपके मुखालिफ के खिलाफ है या आपको जिसको पसंद है उसको वो बस फरिश्ता साबित करने के लिए काफ़ी है, आप उसको फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके ऊपर बहसें करना शुरू कर देते हैं। ये बातें तफरका क्रिएट करती हैं। ये बातें जो हैं ये बोतानबाजी का सबब बनती हैं, जो कि मैंने जैसे जिक्र किया है एथिक्स के इखलाकी तौर पे भी बुरा है, मजहबी तौर पे बुरा है। इसी तरीके से जब हम गलत बयानी करते हैं, अगर हमें एक खबर मिली है और हमारे पास कोई वसीला नहीं है कि हम उसकी तस्दीक कर सकें, तो इखलाकी तौर पे गलत है कि उस खबर को आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो सादा सी खबर है जी, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो मुफ्त एडमिशन दे रही है, या चाहे वो कुछ है जी कि जो फलानी कंपनी जो है मुफ्त दवाइयाँ तकसीम कर रही है, वगैरह वगैरह। अगर वो गलत है, आप तस्दीक नहीं कर सकते, तो आप बेसिकली झूठ को आगे फैला रहे हैं, और झूठ को फैलाना जो है वो माशरे के लिए बुरा है, मजहबी तौर पे भी बुरा है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही मुश्किल है आजकल के हालात में, और इतना मुश्किल है कि उसकी वजह से मुखलिस जो कोई सियासी तौर पे एक्टिविटी करना चाहता है, वो शुरू करने से पहले ही बस वो इरादा ड्रॉप कर देता है, और वो है शख्सियत परस्ती। शख्सियत परस्ती और पार्टी परस्ती जो है वो आप किसी भी अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाएं, मैं खुद रहता हूं, आप किसी बंदे से कि जो किसी डेमोक्रेटिकली डेवलप्ड कंट्री में 10, 15, 20 साल से रह रहा हो, पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हो, उससे पूछें, उन मुल्कों में कोई बंदा शख्सियत परस्ती नहीं करता। पार्टी परस्त कोई तो नहीं, बीच में है, लेकिन वो कोई 10-20% होंगे उन मुल्कों में कि जो सिर्फ शख्सियत की बुनियाद पे या पार्टी की बुनियाद पे वोटें देते हैं, या 20% होंगे, 30% ज़्यादा होंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो देखते हैं कि हमें हमारे मसलों का क्या होगा, वो करैक्टर को देखते हैं, वो पिछली जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बंदा आया कहाँ से है, आया वो नीचे से उसने मेहनत करके बंदा बना है, या कहीं से बस उसके पास पैसे थे तो वो आ गया, बस ये लाइन काट के तो आ गया क्योंकि उसके पास पैसे थे। तो ये शख्सियत परस्ती और पार्टी बाजी, आप जब तक ये करते रहेंगे, ये तफरका का जो सेटअप है, पॉलिटिकल जो डिवाइड है, ये इसीलिए है, पार्टी बाजी के लिए है, नारेबाजी के लिए है। आप इसमें अपने अपनी पसंदीदा शख्सियत को बोतानबाजी की गलत बयानी के ज़रिए प्रमोट करते रहेंगे, दूसरों वालों को जो है वो बोतानबाजी के ज़रिए डिमोट करते रहेंगे, और इसी में आपके महीने साल गुजर जाएंगे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने इलाके के ऊपर बैठ के सोचें।
آپ جب یکدم نواز شریف یا زرداری یا بلاول بھٹو یا فضل الرحمان یا عمران خان کے لیول پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، آپ کا کیا مقام ہے ان کے سامنے؟ آپ میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ اس کو جا کے ملیں گے، ان بندوں کو جا کے ملیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں گے؟ کتنے بندوں نے جو ہے وہ آپ میں سے ان کے پاس جا کے ان لیڈروں نے آپ کے پاس آنا ہے اور پوچھنا ہے، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے بچوں جو ہے ان کی تعلیم صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا تمہاری جو ہے وہ گھر تمہارے والدین جو بیمار ہیں ان کو علاج مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے میں مخلص، محنتی، قابل جو بندے ہیں اور جن کو سیاست کرنے کا، پبلک ریپرزنٹیشن کرنے کا، پبلک ویلفیئر کا جن بندوں کو شوق ہے، ان کے لیے ان کے بازو بنیں، آپ ان کو پروموٹ کریں۔ یہ نہیں ہے جی کہ فلانا وڈیرا ہے اور اس نے جو ہے وہ اگر وہ الیکٹ ہو گیا تو اس نے جو ہے وہ میرے بچے کو کہیں نوکری لگوا دینی ہے۔ یہ اگر آپ سوچ رکھیں گے تو اس وڈیرے نے یا اس جو بھی کوئی مالدار بندہ جس کو آپ اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں، اس نے 1 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی میں وہی 20 بندوں کو نوکریاں دلوا دینی ہیں، اور یا 20 جو مالدار بندے ہیں ان کو نوکریاں دلوا دینی ہیں، یا 100 بندوں کو نوکریاں دلوا دینی ہیں۔ باقی جو 99,000 بندہ ہوگا ان کا کیا بنے گا؟ تو اس واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے میں مخلص جو لوگ ہیں ان کے بازو بنیں۔ ہر علاقے میں مخلص لوگ ہوں گے جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں آ سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسے بندے ہیں جو مخلص ہیں، سمجھدار ہیں، قابل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں آپ کے علاقے میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، ان کو پروموٹ کریں۔ 5واں جو ہے وہ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی اگر آپ کوئی ہے جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں کہ وہ پارٹی کے اندر پراپر جمہوریت لائے۔ جو ٹاپ باٹم ماڈل ضیاء اعظم نے انٹروڈیوس کروایا ہے سیاست کا، وہ ڈیموکریسی کا کلر ہے، اور اسی واسطے جو پارٹیاں لانچ ہو رہی ہیں وہ چونکہ ٹاپ باٹم ماڈل کی ہیں، ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ تھا، ضیاء اعظم سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ ابھی اور بڑھ گیا ہے اور شدت اختیار کر گیا ہے۔ آپ اگر باقی پوائنٹ میرے جو بتا رہا ہوں ان کو نہیں بھی کرتے اور آپ کو سیاسی وابستگی بہت ہے اور آپ ڈائی ہارڈ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نواز شریف یا زرداری کے ساتھ ہیں، ایک بات پہ بھی اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا کہ جی کہ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کی جائے اور صحیح والی ڈیموکریسی، یہ نہیں کہ 10 بندے کو ڈرا کے جو جائے یہ کیونکہ میں چیئرمین ہوں تو میں ہی چلاؤں گا پارٹی اور مجھے ہی ووٹ انہیں دینی ہے۔ تو اگر پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی آتی ہے اور آپ ساتھ ساتھ اپنے علاقے سے اچھے بندوں کو پروموٹ کر رہے ہیں تو 5 7 8 10 سال میں وہی لوگ پارٹی میں ترقی کرتے کرتے اوپر جائیں گے، اور جو باٹم ٹاپ ڈیموکریسی کا اصل ماڈل ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ 6واں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں۔ یقین کریں کہ سوشل میڈیا پہ میں اب ریٹائرڈ ہوں، میں کافی سارا ٹائم گزارتا ہوں، اور چونکہ میں ریسرچر ہوں طبیعتاً، تو بہت سارا میں جو ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارتا ہوں وہ ساتھ ساتھ میں اپنی ایک ذہنی طور پہ ریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ بندے اتنا ٹائم آپ لوگ سیاست اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سیاست، کہ اگر میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو پچھلے 5-10 سال سے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم وہ سوشل میڈیا کے اوپر گزار رہے ہیں وہ ایک نہیں بلکہ شاید 2 PhDs کر چکے ہوتے۔ آپ اپنے ٹائم کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے سیاستدانوں کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ فارغ وقت ہے اس میں پڑھائی کریں، اس میں اپنی تعلیم بہتر کریں، اس میں کوئی سکل سیکھیں، اس میں کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی رفع عامہ کا کام کریں، کوئی والنٹری ورک کر لیں۔ لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ 7 پوائنٹ ہو گئے
8वां पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अपने हकूक के लिए उठें, अपने शख्सियतों के लिए ना उठें, उनके वो जो रेटोरिक नौरेबाजी है उसके लिए ना उठें, अपने हकूक के लिए उठें। आपके हकूक क्या हैं? बुनियादी तालीम, आपके बच्चों को बुनियादी तालीम मिल रही है? कितना पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर? उसकी क्वालिटी क्या है? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो तब बच्चे जो है उनको क्या क्वालिटी थी? आप इस बहस में पढ़े होते हैं जी कि नवाज शरीफ के ज़माने में जो है वो तालीम जो है वो यूं थी और इमरान खान के ज़माने में तालीम यूं थी। और भाई 19-20 के फ़र्क से कुछ नहीं होता। आप ये बताएं कि आपके बच्चों को नवाज शरीफ के ज़माने में फ्री तालीम मिल रही थी, क्वालिटी तालीम? इमरान खान के ज़माने में फ्री क्वालिटी तालीम मिल रही थी? अगर नहीं मिल रही तो उसके लिए इकट्ठे हों, उसके लिए बंदे चुने कि कौन आपको रिप्रेजेंट कर सकता है अपने इलाके में। और एक तहसील से अगर एक ग्रुप इकट्ठा होता है, दूसरी तहसील से एक और ग्रुप इकट्ठा होता है, वो जो उनके नुमाइंदे हैं उस चीज़ के लिए उनको वो फाइट करने के लिए तैयार हैं, वो नुमाइंदे आपस में इकट्ठे होकर तो इसी तरीके से वो छोटे छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप बनते हैं। सेहत को देखें, यहाँ पे अब ये जो मुल्क हैं, अब मैं कनाडा में हूँ चूँकि ये जिस कस्बे में मैं रह रहा हूँ इसकी 4000 आबादी भी नहीं है, और यहाँ से 15 मिनट के ऊपर जो अस्पताल है उसमें जो केयर मिल सकती है, अगर हार्ट अटैक किसी को होता है तो वो वाली केयर मिलेगी कि जो पिंडी और लाहौर के अस्पतालों में मिलती है। पाकिस्तान में तहसील के लेवल के ऊपर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो जब तक वो 2 घंटे, अगर 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे वो बचत हो जाती है तो हो जाती है, अदरवाइज कोई उसका इलाज की सहूलत ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए अपने जो बुनियादी हकूक हैं, जो डेमोक्रेटिक हकूक हैं, जो आपके मुआशरे के तौर पे आपके हकूक हैं, उनके लिए आप इकट्ठे हों। तो ये 8 पॉइंट जो हैं, अगर इन 8 पॉइंट्स के ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तब जो है वो ज़िया-इज़्म की जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होगी। ये जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यकदम एक मसीहा आएगा, जो कोई लीडर आ जाएगा कि जो लीडर जो है वो यकदम जो है वो पूरे निज़ाम को बदल करके रख देगा, ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। रेवोल्यूशन सिर्फ उस तरीके से कर सकते हैं, और पाकिस्तान में रेवोल्यूशन का कोई इम्कान नहीं है, और ना ही मैं रेवोल्यूशन के हक में हूँ, क्योंकि रेवोल्यूशन जो है वो खून खराबे का अमल है, और इस्लाम जो है वो हक जो गवर्नेंस है उसके मामले में खून खराबा बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो आपके ख्याल में कोई बंदा आएगा ऐसा कि जो यकदम जो है अशराफिया को, या जो सियासत के ऊपर जो मालदार और ताकतवर बंदों का जो कंट्रोल है, जो अदलिया जो है वो आप शोर मचाते हैं आज़ाद नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जो वर्ड मिल गया हमें जी कि वो अपना वो कर रहा है, आपके ख्याल में कौन बंदा एक आके करेगा ये तब्दील? सब कुछ किसको तब्दील करने का मौका दिया जाएगा, और कौन जो है वो ये रिस्क लेगा? अगर वो रिस्क लेगा तो वो ज़ाहिर है वो सर्वाइव कैसे करेगा? हमने अगर मुल्क को बेहतर करना है, मुल्क के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रांग करना है, तो हमने जो ज़िया-इज़्म वाली पॉलिटिक्स है जो इस टाइम पे हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रही है, उसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। और मैंने सादा से 8 पॉइंट्स जो हैं उनके ज़रिए उसका तोड़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो अपनी ये वाली वीडियो जो है वो अभी ख़त्म करता हूँ। जहाँ तक तल्लक है कि ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की मैं पिछले कई सालों से सोशल मीडिया के ऊपर जो है एडवोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स के ऊपर मज़ीद जो है वो एक स्लाइडों वाली जो वीडियो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ उस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप में से जो बंदे इंटरेस्टेड हों वो मज़ीद हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। आप जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं मशकूर हूँ, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो दोस्त अब आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे हर दोस्त अब आपको वीडियो शेयर करने में बड़ा टाइम लग जाता है और बाद में कर भी नहीं पाता। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।